بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں، آپ کوئی ایسا وقت بتا دیں کہ میں وہ وقت مقرر کر دوں درود پاک پڑھنے کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو چاہو وقت مقرر کر لو، درود پاک پڑھنے کے لیے جو چاہو وقت مقرر کر لو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور میں دن اور رات کا چوتھائی حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو تم مقرر کر لو، اگر تم چوتھائی حصے سے زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دن اور رات کا نصف حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف شاء فإن زدت تو فهو خیر لک، یعنی تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اگر تم نصف سے زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دن اور رات کا دو تہائی حصہ مقرر کروں درود خوانی کے لیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما شاء، جیسا چاہو تم کرو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم تو وہ حصے سے زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اجعل لک صلاتی کلھا، کہ میں آپ پر دن اور رات کا تمام حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ دن اور رات کا تمام حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لو تو تمہارے درود خوانی کی برکت سے تمہارے تمام اور تمام فکروں کے لیے کافی ہے، اور جو تمہارے گناہ ہیں وہ تمام گناہ اس درود پاک کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ تو مل کر آپ بھی اور میں بھی مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی کچھ بھائی خاموش ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا میرا بیان کا موضوع ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ تو اس شان میں آپ کو مختلف حضور پاک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ حسن نامی ایک تاجر حضرت سیدنا حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا سیدی، کہ میں تاجر یعنی تجارت کرنے والا، میں تجارت کرنے کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ تو حضرت حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے سفر کو ملتوی کر دو، کیونکہ اس سفر میں اگر تم جاؤ گے تو ڈاکو تمہارا مال چوری کر لیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اسی غم کی حالت میں واپس جا رہا تھا تو رستے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، اتنے غم میں کیوں ہو؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم قافلے کے ساتھ سفر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ تو اس نے ایسے کیا، قافلے کے ساتھ چلا گیا، اس کو ملک شام قافلے کے ساتھ چلا گیا۔ اس تجارت یعنی تاجر نے اس سفر میں بہت زیادہ نفع بھی کیا اور 1000 اشرفی لے کر مصر کے ایک شہر حلب کو پہنچا۔ اس میں شہر پہنچنے کے بعد اس کا جو 1000 اشرفیوں کا تھیلا تھا وہ کہیں رکھ کے بھول گیا تھا۔ اسی غم کی حالت میں اس کی آنکھ لگی۔ تو آنکھ لگی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ 2 چور ڈاکو آئے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو گھبرا کر اٹھا تو دیکھا کوئی چور اور کوئی ڈاکو نہیں تھا اور بالکل زندہ تھا، اور اسے فوراً یاد آیا کہ میں نے فلاں جگہ پر اپنی 1000 اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے۔ تو اس سے میں جا کر 1000 اشرفیوں کی تھیلی لی اور ہنستے ہنستے مسکراتے بغداد شریف چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں پہلے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ اسی سوچ میں تھا کہ راستے میں حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مل گئے۔
تو حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 بار دعا کی تھی، 70 بار تمہارے لیے دعا کی تھی کہ تم چور اور ڈاکو سے بچ جاؤ۔ تو پھر فرمایا کہ وہ محبوب رکھا آپ جا کر ان سے ملیں۔ تو وہ شخص یعنی حسن تاجر وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ صحیح کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے 70 بار دعا کی تھی کہ تمہارا یہ جو حقیقت میں واقعہ پیش آنے والا ہے یہ خواب میں تبدیل ہو۔ تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنے نوشان سے نوازا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے حقیقت اور نقصان کا خواب پورا ہونے کے جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ خواب میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے شان سے ہمارے غوث اعظم کو اللہ پاک نے نوازا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑی شان سے نوازا تھا۔ آپ کی شان یہ کہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ کیا تھے؟ آپ کی شان یہ کہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے اور غروب آفتاب کے وقت پھر دودھ نوش فرماتے اور افطار کرتے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب 5 سال کی عمر میں اعوذ باللہ یعنی بسم اللہ کہنے کی رسم کروائی گئی تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ 18 قرآن پاک کے پارے سورے پڑھ دیے اور فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو اتنا ہی آتا تھا، میں نے ان سے سن کر یہ یاد کر لیا۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی اور جب بے وضو ہوتے تو وضو فرما کر 2 رکعت نفل بھی پڑھی کرتے تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے 15 سالوں تک عشاء کی نماز کے بعد رات میں پورا مکمل قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے اور روزانہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ کیسے ہمارے غوث اعظم کی شان ہے۔ اور غوث اعظم کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا علم دیا کہ آپ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ کتنے علوم میں؟ 13 علوم میں۔ لوگ آپ سے آپ کے مدرسے عالیہ میں علم فقہ حدیث وغیرہ سیکھنے آتے، دوپہر اور صبح کے وقت آپ کے میں حدیث فقہ نحو وغیرہ سکھاتے اور ظہر کے بعد تجوید کے ساتھ قرآن پاک بھی لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھے یعنی دست مبارک پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کی شان یہ بھی ہے کہ 1 لاکھ فاسق چوروں نے ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ میں سچی توبہ کر دی۔ کیسے ہمارے غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شان کے ساتھ نوازا تھا۔ غوث اعظم عبادت میں بھی بہت بڑی شان والے تھے۔ حضرت سیدنا محمد بن عبد الفتاح حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چند راتیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزاری تو فرمایا کہ میں آپ کا معمول دیکھتا تھا کہ رات کے ڈھائی حصے تک آپ نفل ادا کیا کرتے تھے، یعنی نفل پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد اولاد و وظائف میں مشغول ہو جاتے تھے اور قرآن پاک کی پھر تلاوت کرتے تھے۔ اور کبھی فرمایا کہ کبھی میں دیکھتا کہ آپ کمزور ہو جاتے اور کبھی تندرست ہو جاتے اور کبھی نظروں سے غائب ہو جاتے اور پھر آ جاتے بعد میں۔ غوث اعظم کی یہ شان ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد سجدے بھی بہت طویل کرتے، اپنا سر سجدے پہ رکھتے۔ فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ غوث اعظم خود اپنے معمولات بتا رہے ہیں کہ میں 15 سالوں تک قرآن پاک اس حال میں ختم کیا کہ ایک پاؤں پر میں نے قرآن پاک کھڑے ہو کر کیا۔ سبحان اللہ کی صدا یہ جیسی میں نے بات کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں ایک رات سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اب تو کچھ آرام کر لے، اب تو کچھ آرام کر لے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نفس کی سازش کو نقصان نہ سمجھا اور وہیں پر ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ختم قرآن کیا۔ اس شان سے نوجوان غوث اعظم کو اللہ پاک نے نوازا تھا۔ بڑی عبادت کیا کرتے تھے، رات کے مختصر کبھی رات میں نفل ادا کیا کرتے تھے، راتوں میں اور راتوں وظائف کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، سجدے طویل کرتے تھے اور اتنے
खुशबू व खुशबू के साथ दुआ मांगते थे, जहाँ तक कि फजर हो जाती थी और आप सारे दौलत से बाहर आ जाते थे। तो एक दफा तो हमने आप एक तरफ तो हमने गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान की तारीफ सुना, और दूसरी तरफ हम गौर करें कि हमारा आज क्या हाल है। गौसे आजम अल्लाह पाक के इतने बड़ी वली होने के बाद भी सारी सारी रात की इबादत में गुजारते थे, और आज हमारा हाल ये कि हमसे 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। अपनी जवानी में पता नहीं किन किन फजूल कामों में गुजार दी है। महीने महीने तो मस्जिदों का मुंह ही नहीं देखते, वो देख भी लेते हैं तो फिर दिल के साथ माना नहीं आता। तो मैं भी नियत करता हूँ और आप भी नियत करें कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हमारी इबादत में गुजारते थे, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे इबादत करने की, पंजाना नमाज पढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह नियत करेंगे इंशाल्लाह।